سندھ حکومت کا سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کروانے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ گل پلازہ کی انتظامیہ کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد قصوروار سامنے آئے گا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہائیڈرنٹ انچارج کو معطل کر دیا گیا، ڈائریکٹر سول ڈیفنس ضلع جنوبی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ان کو نوٹسز گل پلازہ کی انتظامیہ کو 2 دفعہ دیے جا چکے تھے کہ سیفٹی آڈٹ ان کے 2 دفعہ ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد کیونکہ انہوں نے لیٹر بھیجے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے تو ڈائریکٹر سول ڈیفنس اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس ضلع جنوبی کراچی کو فوری طور پر معطل کیا جاتا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ذیلی کمیٹی نے نوٹ کیا کہ فائر ٹینڈرز کو پانی کی فراہمی میں تاخیر ہوئی، لہذا یہ فیصلہ کیا گیا چیف انجینئر بلک اور انچارج ہائیڈرنٹس کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو فوری طور پر معطل کیا جائے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس معاملے کی شفافیت ہو۔ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو کبھی بھی بری الذمہ نہیں سمجھا۔ پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کا پریشر نہیں لیں گے۔ انفارچونیٹلی جن سیاسی جماعتوں کی آپ بات کریں ان سیاسی جماعتوں نے اس افسوسناک اور اندوناک واقعے میں بھی سیاست کرنے کی کوشش کی۔ سانحہ گل پلازہ کمشنر کراچی کی جانب سے انکوائری رپورٹ دنیا نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انکوائری رپورٹ کے مطابق کے ایم سی کی فائر ایمرجنسی ہیلپ لائن پر عبدالصمد نامی دکاندار نے کال کر کے آتش زدگی کے بارے میں آگاہ کیا، یہ اس رپورٹ میں بتایا گیا جو کہ دنیا نیوز کو موصول ہو چکی ہے۔ اسی سے متعلق ہم مزید معلومات لیں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز محمد اشد نے ہمیں جوائن کیا۔ اشد، اس معاملے میں آپ کو مزید کیا تفصیلات مل سکیں؟ دیکھیں، کمشنر کراچی کی رپورٹ جو ہے وہ دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ 21 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ جو ہے مفصل رپورٹ سانحہ گل پلازہ سے متعلق کمشنر کراچی کے زیر نگرانی جو ہے یہ رپورٹ بنائی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں اگر ہم ریسکیو مختلف ادارے ہیں جس میں ایس بی سی اے ہے، اس کے علاوہ جو ہے کے ایم سی، واٹر کارپوریشن، ریسکیو 1112 کی جانب سے جو فیڈ بیک تھا اس کے اوپر جو وہ اس رپورٹ کے اندر شامل کیا گیا۔ اگر ہم ریسکیو 1112 کے حوالے سے بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ریسکیو 1112 کو آگ کی کال جو تھی رات 10:36 پر موصول ہوئی اور ایمرجنسی یونٹ 17 منٹ میں روانہ ہوا اور 10:53 پر یہ جائے وقوع پر پہنچا۔ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ گل پلازہ کی آگ تیسرے درجے کی ایک شدت جو تھی وہ اختیار کر چکی تھی۔ جس وقت تک ریسکیو 1112 کا عملہ وہاں پر پہنچا، ان کے فائر ٹینڈرز وہاں پر پہنچے ہیں تو آگ کی شدت 3rd ڈگری کی جو تھی وہ ڈکلیئر ہو چکی تھی۔ واقعے کے مقام پر 7 فائر ٹینڈرز نے آپریشن میں حصہ لیا، جبکہ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ڈی ایچ اے سے اضافی گاڑیاں جو ہیں وہ طلب کی گئی۔ یہ انکشاف ہوا ہے کمشنر کراچی کی رپورٹ پہ کہ فوری طور پہ جب وہاں پر ریسکیو کا کام کیا جا رہا تھا تو پانی کی شارٹیج تھی اور اسی وجہ سے ڈی ایچ اے سے جو ہے اضافی گاڑیاں طلب کی گئی تھی، جبکہ گل پلازہ میں مناسب فائر ایگزٹس موجود نہیں تھے۔ یہ بھی ریسکیو 1112 کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کھڑکیاں اسٹیل اور کنکریٹ سے بند کی گئی تھی۔ شدید دھوئیں سے اندر اور باہر کا معیار جو تھا وہ بھی بری طریقے سے متاثر ہوا تھا، جبکہ عمارت کے غیر مستحکم ہونے پر فائر فائٹرز نے دفاعی حکمت عملی اپنائی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ریسکیو 1112 کی کہ گل پلازہ میں اسپرنکلر، ہائیڈرنٹ اور فائر الارم سسٹم جو تھے وہ بھی موجود نہیں تھے۔ ایمرجنسی انخلاء کا کوئی تحریری منصوبہ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ وہ مشکلات تھیں جس کے اندر ریسکیو کے کام کرنے میں جو تھا وہ جو پریشانی کا سامنا تھا عملے کو، اور یہ اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا ریسکیو 1112 کی جانب سے بھی کہ جب وہاں پر جب پہنچی ہیں ان کی ٹیمز تو آگ کو تیسرے درجے کا پہلے سے قرار دیا جا چکا تھا۔ آگ کی شدت نے پورے سٹرکچر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور وہاں پہ جو پانی تھا اس کی کمی قلت کا بھی سامنا تھا، اور اسی وجہ سے ڈی ایچ اے سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ منگوایا گیا اور جو باؤزر منگوائے گئے اور پھر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ صحیح محمد اشد، ہم نے دیکھا کہ بہت سے سٹیٹمنٹس اس حوالے سے بھی سامنے آئی کہ آگ ایگزیکٹلی کس مقام پہ لگی تھی اور ایک بچے کا بھی ذکر کیا گیا، تو کیا جب جس دکاندار نے کال کی تھی اس نے کوئی اس حوالے سے بھی معلومات شیئر کی تھی جس وقت انفارم کیا گیا مختلف اداروں کو؟ کوئی معلومات ہیں آپ کے پاس اس رپورٹ کے مطابق؟ کی جو رپورٹ جو ابھی ہم نے گو تھرو کی ہے اس میں جو بتایا گیا ہے اور جو سندھ حکومت کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اس میں 2 بچے تھے، ایک 11 سالہ بچہ تھا اور ایک 13 سالہ بچہ تھا، جو کہ وہاں پر ایک ماچس سے جو تھے اس کے ساتھ وہاں پہ کھیل رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ پھولوں کی دکان کی آرٹیفیشل پھول ہوتے ہیں اس کی دکان میں یہ آگ لگی ہے اور یہ آگ جو تھی پھر وہاں بہت شکریہ محمد اشد، آپ یہ ڈیٹیلز جو آپ کو رپورٹ کے مطابق ملی ہم سے شیئر کر رہے تھے۔
بھارتی گیٹ واقعے سے متعلق آپ کو بتائیں تو سیویج لائن میں گرنے والی ماں بیٹی کی لاشیں مل گئی ہیں. ریسکیو غوطہ خور ٹیم نے سگیاں سے بچی کی جو لاش ہے وہ برآمد کی، جبکہ ماں کی لاش آؤٹ فال روڈ سے ملی تھی. واقعے کے بعد متوفی خاتون کے شوہر نے فون کر کے بیوی کے سیویج لائن میں گرنے کی اطلاع دی تھی. جبکہ خاتون کی لاش ملنے کے بعد موقف بدل لیا گیا تھا اور پولیس نے حراست میں لیے گئے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو رہا کر دیا. جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج سے شوہر کی ساری باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں. واقعے کی انکوائری کے لیے ہائی لیول کمیٹی بنا دی گئی ہے جو 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی. تو بھاٹی گیٹ واقعے پر سیوریج لائن میں گرنے والی ماں بیٹی کی لاشیں مل گئی ہیں. ریسکیو غوطہ خور ٹیم نے سگیاں سے بچے کی لاش کو برآمد کیا، جبکہ ماں کی لاش آؤٹ فال روڈ سے ملی تھی اور واقعے کے بعد متوفی خاتون کے شوہر نے فون کر کے بیوی کے سیوریج لائن میں گرنے کی اطلاع بھی دی تھی. جبکہ انتظامیہ پہلے تو واقعے کا انکار کرتی رہی اور خاتون کی لاش ملنے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے اپنا موقف بدل لیا گیا. پولیس نے حراست میں لیے گئے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو رہا کر دیا اور ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج سے شوہر کی ساری باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ بھاٹی گیٹ یہ واقعہ ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہم مزید معلومات حاصل کریں گے. بیورو چیف لاہور حسن رضا نے ہمیں جوائن کیا، جبکہ ہمارے ساتھ زین العابدین بھی ہیں، تو مزید معلومات ہم ان سے حاصل کرتے ہیں. حسن، آپ یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ کہ اس حوالے سے ایک مزید ویڈیو بھی ملی ہے، اس میں کیا معلومات مل سکیں؟ تو ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے دنیا نیوز نے حاصل کی. اس کے مطابق داتا دربار کے گیٹ نمبر 3 سے نکلتے ہوئے بھاٹی چوک کی طرف جو ہے یہ خاتون اپنے بچے کو ساتھ لیے جا رہی ہے. اور یہاں دیکھا جائے تو اس ویڈیو میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کے شوہر اور ان کے ساتھ 2 اور جو ہے وہ مرد شامل ہیں. وہ جب گزر رہے ہیں تو وہ خاتون ان کو فالو کرتی پیچھے جا رہی ہے اور اس کے چند لمحوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد جو ہے یہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ مین ہال میں گری ہے. اور اس کی ویڈیو کو بھی جو فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی تھی انہوں نے اس کا بھی جائزہ لیا اور تمام تر جو ہے وہ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رپورٹ مرتب کر لی ہے. اور جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں ان کے مطابق کچھ دیر تک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو حتمی رپورٹ پیش کی جائے گی. اور رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو راستہ ہے داتا دربار سے بھاٹی چوک تک جانے کا، وہاں پر بائیں جانب گرین شیٹ اور بیریئرز جو ہے وہ نہیں لگائے گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی مین ہال اور گندا نالہ بھی موجود تھا جس کو نہیں جو ہے وہ کور کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اور اس میں ٹیپا سمیت دیگر متعلقہ جو انتظامیہ ہے وہ جو ہے ان کو ذمہ دار جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حتمی رپورٹ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو پیش کی جائے گی اور اس میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا ہے. ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی بھی سفارش کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو جب رپورٹ پیش کی جائے گی اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا ایکشن لیتی ہے، کیونکہ ابھی تک کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس میں چند ایک افراد کو جو ہے حکومت نے گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے متعلقہ تھانے کے جو ذمہ دار ہیں ایس ایچ او ہیں ان کو ٹارگٹ دے دیا ہے کہ فوری طور پر ذمہ داروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. اور خاص طور پہ وہاں پر اب جو ہے جو مین ہال تھا اور وہ جو گندا نالا تھا اس کو کور کرنے کے لیے بھی اقدامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس کو فوری طور پر کور کے لیے اقدامات اب ہو رہے ہیں. زین، آپ کی جانب آتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ٹیپا کی جانب سے نیسپا کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے. کیا ہے اس شو کاز نوٹس میں، کیا پوچھا گیا ہے؟ ٹیپا کی طرف سے اس پورے معاملے کے اوپر نیسپا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تمام تر جو بلبہ ہے وہ نیسپا کے اوپر بھی گرایا گیا ہے کہ جہاں پر جو حفاظتی حد کو یقینی بنانے کی، حفاظتی شیٹ لگوانے کی، جو ٹیپ ہے وہ لگانے کی اور جو اس کی پوری سپرویژن کرنے کی ذمہ داری نیسپا کی تھی اور نیسپا کی طرف سے اس ذمہ داری کو بہتر انداز میں نہیں نبھایا گیا جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. گزشتہ رات کل اسی وقت 23 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ اسی مقام پر جو خاتون ہے وہ اپنے 10 ماہ کے بچے کے ساتھ کھلے مین ہول میں گر گئی. اس مین ہول کے اوپر کوئی کور موجود نہیں تھا، نہ ہی وہاں پر حفاظتی شیٹیں لگائی گئی تھی اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی ٹیپ موجود تھی. اور آج کی صورتحال دیکھیں 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، آج بھی بھاٹی گیٹ سائٹ پر کسی طرح کی کوئی روشنائیوں کا بندوبست نہیں کیا گیا. گزشتہ رات جب جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی وہ یہاں پر پہنچی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں، ابھی تک بھی جو انتظامات ہیں وہ نہیں ہو پا رہے، لیکن جس طرح سے بتا رہے ہیں حسن رضا تو اب انتظامات کرنا شروع کر دیے گئے ہیں. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے حسن رضا، اور ساتھ ہی آپ نے زین ہمیں جوائن کیا ہوا تھا.
9 मई रेडियो पाकिस्तान हमला के स्पीकर केपी की जानिब से कायम इंक्वायरी कमेटी को मजीद काम से रोक दिया गया है। इंक्वायरी कमेटी आइंदा समात तक मजीद काम न करे, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि ये 9 मई रेडियो पाकिस्तान हमला केस है जिसमें ये पेशरफ्त हुई है। मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान काका खैल ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं मजीद? जी बिल्कुल, 9 मई जो रेडियो पाकिस्तान हमला केस है उसमें तहकीकात के लिए सूबाई हुकूमत ने एक कमीशन कायम किया गया है और इस कमीशन के खिलाफ रेडियो पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। आज जो है उस दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से जो कमीशन है या कमेटी है उसको काम करने से रोक दिया है और हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत तक जो है ये कमीशन कोई काम न करे। 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है और समाअत के दौरान वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर की जानिब से जो कमीशन कायम किया गया है उनकी ना कानूनी हैसियत है और ना वो अदालती मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं, इसलिए इस कमीशन को जो है वो मुस्तरद किया जाए। लेकिन अदालत ने जो है ये हुक्म दिया है कि ये कमीशन आइंदा समाअत तक कोई काम न करे। ज़ीशान काका खैल, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में किसान से आलू 8 रुपये फ़ी किलो लेने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में आलू की फसल से 30 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान होने का भी इंकशाफ हुआ है। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जदून ने हमें ज्वाइन किया। हरीम, क्या मज़ीद इस हवाले से डिटेल्स शेयर की गई कायमा कमेटी में? तानिया हुसैन तारिक की ज़ेर सदारत ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी का इजलास हुआ है। उसमें बड़े अहम इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं कि मार्केट में जो महंगा बिकने वाला आलू है वो किसान से सिर्फ 8 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा जाता है। तो बहरहाल कमेटी में आज ये चीज़ बताई गई है कि जो किसान से आलू 8 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा जाता है उस पर जो खर्च आता है वो तकरीबन 25 रुपये किलो के हिसाब से खर्च आता है। इसके अलावा हमारी जो बरामदात हैं दूसरे ममालिक के साथ वो भी अफेक्ट हो रही है। ख़ासतौर पर मलेशिया और श्रीलंका की अगर बात कर ले तो पिछले साल मलेशिया में 120 किलोग्राम के तकरीबन 2 लाख थैले जो है भेजे गए थे, जबकि इस साल मलेशिया कोई भी थैला आलू का नहीं भेजा गया। श्रीलंका की बात कर ले तो पिछले साल 2 लाख आलू के थैले जो है श्रीलंका भेजे गए थे, जबकि इस साल सिर्फ 66,000 आलू के थैले जो है वो श्रीलंका भेजे गए हैं। हमारे बॉर्डर्स बंद है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ हमारे बॉर्डर्स बंद है। जो आलू अफगानिस्तान में 7 से 8 दिनों के दौरान भेजा जाता था वही आलू जो है अब तकरीबन 20 से 25 दिन के दौरान जो है वो भेजा जाता है। तो बहरहाल किसानों के हवाले से ये बताया गया है कि किसान जो है उनको किस किस्म के मसाइल पेश आ रहे हैं, नुकसान बहुत फेस करना पड़ता है उन्हें। हरीम जदून, आप हमें मालूमात देनी थी, आपका बहुत शुक्रिया।